السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف سعدی اسلامک یوٹیوب چینل، ایک نیا سبق، نیا سلسلہ، بالکل نئے انداز کے ساتھ۔ اب ہماری ویڈیو آپ کو اس انداز میں ملے گی، تحریر اس انداز میں ملے گی۔ ہم فارسی ترکیب شروع کرنے جا رہے ہیں تحصیل الناو سے، اور تحصیل الناو میں دوسرا حصہ فارسی ترکیب کا، اور فارسی ترکیب بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ساری ترکیب آپ کو ذکر بھی کریں گے آپ کے سامنے تحریر کی صورت میں اسی طرح، اور اس کی تشریح بھی کریں گے اور ترکیب کر کے بھی بتائیں گے۔ آج ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، فارسی ترکیب باس حروف جارہ۔ حروف جارہ میں فارسی کی ترکیب سے پہلے جو باس ہو سکتی ہے اس کو مختصراً ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے کہ حروف جارہ 17 ہیں، تو یہ باؤ تو کاف لام واو منزو مسخلا ربا حاشا من اضافی نلا حتی الی، آپ کو پتہ ہے۔ عمل ان کا یہ ہے کہ اسم کو جر دیتے ہیں، جیسے مررت بزید۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے متعلقات کی باس ہے، تو حروف جارہ کا متعلق 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، نمبر 1 فعل سے اس کا متعلق ہوتا ہے، جیسے انعمت علیہم۔ نمبر 2 شبہ فعل سے اس کا متعلق ہوتا ہے، جیسے المغضوب علیہم۔ نمبر 3 جو ہے اس کو کہا جاتا ہے مشیر بمعنی فعل، لکھا نہیں گیا لیکن اس کو کہا جاتا ہے مشیر بمعنی فعل، جیسے ما لزید فی الدار اے ما یصنع زید۔ نمبر 4 مؤول بشبہ فعل، جیسے فی السماء الہ اے معبود۔ اب دوسری بات ہے اس میں ظرف کی۔ اس میں ظرف کی 2 اقسام ہیں، ظرف مستقر، ظرف لغو۔ یعنی حروف جارہ کے لیے ظرف کی اقسام کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ظرف مستقر، ظرف لغو۔ ظرف مستقر اس ظرف کو کہتے ہیں جس کا متعلق محذوف ہو۔ عموماً اس طرح کی ظرف یہ طرف لکھا ہے، اس کو آپ درست کر لیں گے۔ اس طرح کی ظرف کا متعلق افعال عامہ سے ہوتا ہے، اور افعال عامہ جو مشہور وہ 4 ہی ہیں: ثبوت، حصول، کون اور وجود۔ اور پھر ظرف مستقر 4 جگہوں میں واقع ہوتی ہے۔ نمبر 1 دیکھ رہے ہیں آپ کے خبر میں ظرف مستقر واقع ہوتی ہے، اور نمبر 2 آپ دیکھ رہے ہیں کہ صلہ میں۔ نمبر 3 یہ آ گیا حال۔ نمبر 4 صفت۔ یعنی ظرف مستقر یا تو خبر واقع ہوگی، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظرف مستقر جو ہے وہ صلہ واقع ہوگا، یا حال یا صفت واقع ہوگی۔ ظرف مستقر اگر خبر ہو تو بصریوں کے نزدیک متعلق اس کا فعل ہوگا، کوفیوں کے نزدیک اس کا متعلق اسم ہوگا۔ اور ظرف مستقر اگر صلہ ہو تو بالاتفاق فعل ہوگا، اور اگر حال ہونے کی صورت میں تب بھی بالاتفاق اس کا متعلق اسم ہوگا، جیسا کہ صفت واقع ہونے کی صورت میں اس کا متعلق اسم ہوتا ہے، اور ظرف لغو کا متعلق مذکور ہوتا ہے، ظرف مستقر کا متعلق مذکور نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر سی بات سے ہم نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو دیگر تراکیب ہیں وہ تراکیب اس